دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئے، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے۔ یعنی ان مشرکین کے معبود جو باطل کا یہ حال ہے کہ سیدھی راہ دکھانا اور اپنے پرستانوں کی رہنمائی کرنا درکنار، وہ بیچارے تو کسی رہنما کی پیروی کرنے کے قابل بھی نہیں، حتیٰ کہ کسی پکارنے والے کی پکار کا جواب تک نہیں دے سکتے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کو جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کہ یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چل سکیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑ سکیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ یہاں پہ جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہرے ہیں جو ان کا پاؤں رکھتے ہیں لیکن وہ چلتے نہیں ہیں، اسے چل نہیں سکتے، ہاتھ رکھتے ہیں لیکن پکڑ نہیں سکتے، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن وہ اسے دیکھ نہیں سکتے، اور کان رکھتے ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے۔ تو بہت سے ایسے لوگ جو کہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان بظاہر تو رکھتے ہیں لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لیے ان کو نہیں استعمال کرتے، علم کے حصول کے لیے کوشش کرنے کے لیے وہ اس میں شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ غیر اللہ کے پاس تو یہ سارے ذرائع ہیں ہی نہیں، تو وہ تمہاری کہاں سے مدد کر سکیں گے؟ ہماری جتنی بھی باڈی پارٹس ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، کیا ہم ان کو کہاں پہ خرچ کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں، ہم کیا چیز دیکھتے ہیں؟ کہ ہم اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں کہ اس سے شر کے کام دیکھتے ہیں؟ کیا ہم سنتے ہیں کہ ہم اس سے ہدایت کی بات سنتے ہیں یا اس سے شر کی بات سنتے ہیں؟ بولتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم اس سے اچھا بولتے ہیں کہ لوگوں کو اذیت دینے والا بولتے ہیں؟ اسی طرح ہم چل کے جاتے ہیں، ہم کسی خیر کے کام کے لیے چل کے جاتے ہیں یا کسی سے لڑنے کے لیے چل کے جا رہے ہوتے ہیں یا کسی شر کے کام کے لیے چل کے جاتے ہیں؟ ہم ہاتھوں سے کون سے کام لیتے ہیں؟ ہم ہاتھوں سے کون سے کام کر رہے ہیں جس سے ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں یا کسی کے لیے ہم فساد پیدا کر سکتے ہیں؟ اے نبی، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی مدد مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ یہاں اس کا تعلق جو بتایا گیا ہے وہ اس طرح سے آیا ہے کہ کیونکہ جب انسان نیکی کا کام کرنے جاتا ہے اور کسی کو برائی سے روکتا ہے، کوئی نیکی کی تعلیم دیتا ہے، تو لوگ اس سے الجھ پڑتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا، ہمیں زیادہ پتا ہے۔ یا اسپیشلی دنیا میں زیادہ رچ لوگ ہوتے ہیں یا دنیا میں زیادہ سوشلی سٹیبل لوگ ہوتے ہیں یا ویل سیٹلڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی ایسی بات کی جائے تو وہ اسی طرح کا ان کے آگے جواب ہوتا ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگوں کو اس کا اتفاق ہوا ہوگا کہ گھر میں کوئی اچھی بات کی جائے یا کسی گیدرنگ میں یا کسی خاص طور پر کسی موقع پر یا کوئی نہ کوئی پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اپنے گھر کو تو دیکھو یا اپنے آپ کو تو دیکھو، ابھی ہم کہاں اس قابل ہوئے ہیں، یا بہت عمر پڑی ہے ابھی، یا یہ وقت تو نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا، پھر کسی وقت میں کر دینا، نصیحتیں پھر کسی وقت میں کر دینا، بہت سارے ایسے باتیں سننے کو پڑتی ہیں۔ تو یہاں پر پہلے فرما دیا گیا کہ خذ العفو، جو کچھ کہے گا اسے معاف کرتے جانا ہے، پیچھے نہیں پڑنا، نیکی کا کام بتاتے رہیں، لیکن اگر کوئی آپ سے الجھے، آپ کو تنگ کرے، کوئی تانا زنی کرے،
چھوڑ دیں, جسٹ forgive them, معاف کر دیں انہیں, آگے چلیں. آپ کا کام تھا بات پہنچانا, بات پہنچا دی. اگر خیر اور ہدایت اس کو اپنی قسمت کی ملنی ہے, جتنا اس میں ظرف ہوگا, جتنی وہ مانگے گا, وہ اتنی ہی اس کو ملے گی. ایک صحابی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو کہنے لگے, اے خطاب کے بیٹے, بس اللہ کی قسم, نہ تو تم انصاف کرتے ہو اور نہ تم ہمارے ساتھ کسی سخاوت سے پیش آتے ہو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر, ایک مشرک, صحابی نہیں مشرک, ایک مشرک جب کوئی مشرک تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا, یا تو ان سے کہا کہ تم تو ہمارے ساتھ کوئی بھی خیر کا معاملہ نہیں کرتے, نہ سخاوت کرتے ہو, نہ انصاف کرتے ہو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصہ ہوئے اور قریب تھا کہ اسے مارے. اور اس وقت حر نے اسے کہا, ایک اور صحابی تھے وہاں بیٹھے تھے, انہوں نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین, اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے, خذ العفو وامر بالمعروف وعارض عن الجاہلین. اللہ کی قسم, جب حر نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رک گئے, اور آپ اللہ کی کتاب کے سامنے گردن جھکا دینے والے تھے, بحث میں نہیں پڑے. اس نے کہا کہ آپ کے اندر تو کوئی خیر ہی نہیں ہے, غصہ آیا. لیکن جب دوسرے صحابی نے قرآن کی یہ والی آیت پڑھی تو وہیں پر رک گئے کہ ٹھیک ہے, نہیں, وہ ثانی کرنا, معاف کر دینا ہے. ہمیں بھی اپنے معاملات کو, دنیا کے معاملات کو, اسپیشلی جب ہم دین کا کام کرنے کے لیے نکلیں یا دین کی کوئی بات, اچھی بات لوگوں کو بتانے کا ارادہ کریں, تو ہمیں بہت کولڈ رسپانس ملتا ہے, بہت کریٹسزم ملتا ہے, بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اس پہ اپنا دل برا نہیں کرنا, اس پہ غصے میں نہیں آنا, اس سے اپنے دل میں کوئی بدگمانی نہیں رکھنی, انہیں معاف کر دینا ہے اور آگے چلنا ہے. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چکنے ہو جاتے ہیں, اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. رہی ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند, تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. حق کے بارے میں, دین کے بارے میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے تو شک میں نہیں پڑنا چاہیے, نافرمانی نہیں کرنا چاہیے, غصے میں نہیں رہنا چاہیے, اریٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. جب یہ چیزیں ظاہر ہوں تو شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے. یا اللہ, یہ کہ میرا خیال نہیں, میں ایسا نہیں سوچتا, تجھے پتا ہے کہ اچانک ہی یہ بات میرے دل میں ڈال دی گئی ہے, میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. یاد رکھیے کہ ایاک نستعین میں وسوسوں سے بچنے کی دعائیں بھی موجود ہیں, اسے پڑھیے, بہت فائدہ دیتی ہیں. بعض لوگ ان وسوسوں کی وجہ سے اپنے آپ سے تنگ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اتنے وسوسے آتے ہیں, اب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں, اللہ تعالیٰ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ تیری طرف ہم جاتے ہیں, تو انہیں ہمیں خیر کا راستہ دکھانا ہے. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ وسوسوں کو بھانپ لیتے ہیں, غور و فکر کرتے ہوئے اپنی غلطیوں سے کے مواقع کو دیکھ لیتے ہیں, لرزش کھا جائیں تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں, ہر شر سے بچنے کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں, یعنی ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں. ذکر شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے. ذکر جو ہے وہ شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے. ذکر کرتے رہیں, شیطان آپ پر حملہ نہیں کرے گا. یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا. جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے, پھر اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا, میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں, کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کا بہت تیزی سے دشمن پیچھا کر رہا ہو اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس کر پناہ مانگے. اس طرح بندہ بھی جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ قلعے میں بند رہتا ہے. وسوسوں کی کثرت ہونے لگے تو ذکر بڑھا دیں اپنا, اور مخصوص عام دنوں کا ذکر جو ہم کرتے ہیں اس سے زیادہ ذکر بڑھا دیں. جب لگے کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ کہیں بھٹک رہا ہے, کہیں وسوسے آ رہے ہیں, کہیں لوگوں سے بدگمانی آ رہی ہے, تو اپنے ذکر میں اضافہ کر دیں, استغفر اللہ میں اضافہ کر دیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ
کیوں نہیں انتخاب کر لی؟ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ تو جو لوگ رحمت چاہتے ہیں، تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے ہم پر، تو وہ پوری توجہ سے قرآن کو سنیں۔ یہاں پر دو باتیں فرمائی گئی ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کا پہلا درجہ ہے، یعنی انسان بات چیت چھوڑ دے، فون اٹینڈ کرنا چھوڑ دے، تمام چیزوں سے قطع تعلق کر لے، صرف اتنا ہی کافی نہیں، اپنے ذہن کو بھٹکنے سے بچائے، خود بھی خاموش رہے اور پوری توجہ سے دل و جان سے حاضر ہو کر اللہ کا کلام کو سمجھے اور سنے۔ اور اللہ کا کلام جب سن رہا ہو اس وقت بھی ہمیں اپنے پوری توجہ مرکوز کرنی چاہیے، پڑھنا ہو تب بھی ہمیں اپنا کنسنٹریٹ ہونا چاہیے، خاموشی سے سننا چاہیے۔ جب کبھی قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھے یا کبھی اپنے نماز پڑھنے بیٹھے، نماز میں اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اپنے موبائل فونز جو ہیں تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ کر کے یا اپنے سے دور کہیں رکھ دیں، تاکہ ہر آنے والا میسج جو ہے وہ آپ کو تنگ نہ کرے، اس کی میسج کی آواز آپ کو تنگ نہ کرے، کسی کی کال آپ کو تنگ نہ کرے۔ بہت سارا ایسا ہوتا ہے کہ نمازوں کے وقت کا خیال رکھے بغیر کال کی جاتی ہے، اور کال ایک دفعہ بھی کال نہیں کی جاتی، کالز پہ کالز کی جاتی ہیں، اور پھر بدگمانی بھی سمیٹ لی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں نہیں اٹینڈ کر رہا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے جو اٹینڈ نہیں کر رہا، اور اگلے کی نماز اس میں ساری کی ساری خراب ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کی باتوں کا تو جواب، آپ لوگوں کو تو سیٹسفائی کر نہیں سکتے، یہی کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں کریں کہ آپ اپنے موبائل فون سائلنٹ کر دیں، اس کو اپنے سے دور کہیں رکھ کے نماز شروع کریں۔ نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو پورے کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنی ہے۔ قرآن سنتے وقت کان لگا دینے چاہیے، شور و غل سے بچنا چاہیے، جب زور زور سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے یا قرآن کو تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، یوزلی ہوتا ہے کہ لوگ بیک گراؤنڈ میں ریسیٹیشن لگا دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں، اور پھر قصے کہانیاں اور بچوں کو یہ کر لو وہ کرو نصیحتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پیچھے قرآن لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو ایک سعادت سمجھتے ہیں کہ جی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو ہمارے گھر میں تو قرآن کی تلاوت لگی رہتی ہے۔ نہیں، جب قرآن کی تلاوت ہو تو کان لگا کر سننا چاہیے، شور و غل نہیں کرنا چاہیے، زور زور سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر ہو کر یا کسی اور سے گفتگو کر رہا ہو، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کان لگا کر اور چپ ہو کر سنے، تاکہ اسے اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں، زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ دو تین چیزیں یہاں پر بہت اہم آئی ہیں، ایک تو صبح و شام کے اذکار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ صبح و شام کے مسنون دعائیں، انہیں لازم پکڑ لو۔ صبح و شام کی مسنون دعائیں، صبح کی دعائیں جو ہیں وہ صبح فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ہمیں پڑھنی ہے، اور جو شام کی دعائیں وہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے پڑھنی ہے۔ سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ لیں گے یا مغرب کے بعد بھی پڑھ لیں گے، سونے سے پہلے بھی پڑھ لیں گے، تو دعا ہوتی ہے، بے اثر تو نہیں جائے گی، لیکن اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو کہ مسنون دعا کی حیثیت سے ہم اللہ کے شر سے، شیطان کے شر سے اور دنیا کے ہر شر سے اللہ کی پناہ میں جب آتے ہیں تو وہ دعائیں زیادہ اثر کرتی ہیں، اور ان خاص اوقات میں صبح اور شام کے جو ہوتے ہیں۔ دوسری بات، صبح بھی دعائیں مانگنی چاہیے اور شام کو بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ تیسری بات، دعائیں مانگتے وقت دل میں عاجزی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میرے پاس بڑی دولت ہے اور میں تو ایسا اور ایسا کر دوں گا۔ عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، اور ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
دعائیں مانگتے ہوئے خشوع و خضوع بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا نہیں سنتا جو غافل ہو، جو مشغول ہو کسی اور چیز